ہم سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر رضا طالب قرآن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کہ جب بچے چلے جاتے اور وہ دائیاں لے کر چلی جاتی ہیں اور جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جاتی یعنی 2 سال جب گزر جاتا تو اس کے بعد انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ حضرات محترم، جب نبی کریم علیہ السلام کی باری آتی ہے اور آپ کی ولادت باسعادت کے بعد مکہ المکرمہ میں ایک بیماری لاحق ہوئی، آپ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی دائیوں کا انتظام کرنا تھا، چونکہ تمام دائیاں آئیں اور مکہ میں جو بڑے بڑے رئیس لوگوں کے بچے تھے انہیں سب نے اپنا لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو بنی سعد کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بہت ہی غریب اپنے قبیلے میں تھیں اور ان کی جو اونٹنی تھی، جو ان کی سواری تھی، وہ بھی کمزور تھی، حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جو ہے وہ سب سے آخر میں آتی ہے، اور آخر میں آنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اب تو تمام رئیسوں کے بچوں کو دائیوں نے لے لیا ہوگا، چلوں میں بھی ڈھونڈتی ہوں، شاید مجھے بھی کوئی مل جائے۔ حضرات محترم، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر پر آتی ہیں، اور جب گھر پر آتی ہیں اس کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یتیم ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ بچہ تو ویسے ہی مجھے ملنے سے رہا، جو بھی ملا ہے اسی کو لے کر چلیں۔ حضرات محترم، جب حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک ریشم میں لپٹا ہوا ایک بہت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، اور جیسے ہی میں اس کے قریب جاتی ہوں وہ میری انگلی کو پکڑ لیتا ہے اور آنکھ کو کھول کر مسکراتا ہے۔ حضرات محترم، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اتنا دیکھنا تھا، میرے دل نے چاہا کہ میں اسے گود اٹھا لوں، اور حضرات محترم حلیمہ سعدیہ انہیں اپنے گود میں اٹھا لیتی ہیں اور دودھ پلانا شروع کرتی ہیں۔ حضرات محترم، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں وہاں سے رخصت کرتی ہیں، رخصت کرنے کے بعد اب جو حلیمہ سعدیہ کی چال تھی، یعنی کہ جو پہلے ان کی سواری تھی وہ بہت ہی لاغر کمزور تھی اور وہ بہت دھیرے چل رہی تھی، لیکن حضرات محترم جب حلیمہ سعدیہ اور ان کے جو شوہر تھے، حلیمہ سعدیہ کے شوہر، وہ دونوں نے چاہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پیچھے بیٹھایا اور اونٹ پر خود آ کے بیٹھ کر، اور جب چلنا شروع کر دیتے ہیں اونٹ کو ایڑ لگاتے ہیں، وہ اونٹ چلنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اونٹ کسی طرح سے چلے، لیکن وہ اونٹ چلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حضرت محترم نبی کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے حلیمہ سعدیہ، یہ تمہارا اونٹ اس طرح سے بالکل نہیں چلے گا جب تک کہ تم حلیمہ سعدیہ کو آگے نہیں بیٹھاتے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے گود میں جو میرا پوتا ہے، اگر وہ آگے آئے گا تبھی اونٹ چلے گا۔ حضرات محترم، آپ رب تبارک و تعالیٰ کا انتظام تو دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پیچھے بیٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں انہیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ جب حلیمہ سعدیہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر اونٹنی کے آگے بیٹھتی ہیں، اب وہ اونٹنی چلنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی تک تو وہ اونٹنی چلتی نہیں تھی، لیکن وہ اونٹنی اب بہت تیز رفتار سے چلنا شروع کر دیتی ہے، اور کچھ ہی وقفے کے بعد جو ان سے پہلے دائیاں نکلی تھی جن کی سواریاں کافی تیز تھی، وہ جب دائیاں سواریوں کو لے کر آگے نکل گئی تھی، اور جب حلیمہ سعدیہ کو دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ ان سے تیز وہاں تک پہنچ گئی، تو اس میں سے کوئی کہتا ہے کہ اے حلیمہ سعدیہ، کیا تم نے مکہ میں سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، میں مکہ جا کر سواری نہیں بدلی ہوں، بلکہ مکہ سے میں نے سوار بدل دیا ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ میری سواری میں اس طرح سے جان پیدا ہو گئی۔ حضرات محترم، اب حلیمہ سعدیہ نبی کریم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہے، نبی کریم علیہ السلام کی جو رحمت ہے، اسے آپ ملاحظہ کرتی ہیں۔ جس راستے سے حلیمہ سعدیہ چلتی ہے وہ راہیں سرسبز شاداب ہو جاتی ہے۔ جس درخت کے نیچے حضرت حلیمہ سعدیہ رکتی ہے وہ درخت جو سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا،
وہ درخت ہرا بھرا اور اس میں پھل لگے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کی برکت تھی حضرات محترم. اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر جب اپنے قبیلے میں جاتی ہیں، اپنے قبیلے میں جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ چونکہ بہت غریب رہی ہیں اور ان کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں موجود ہوتا تھا. حضرات محترم جب حلیمہ سعدیہ کے گھر کی حالت یہ تھی کہ ان کے گھر کی جو بھی بکریاں تھی ان کے تھن جو ہے وہ سوکھ چکے تھے، اس میں دودھ میسر نہ تھا. لیکن جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے حجرہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اب کیا دیکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں ہیں ان کے تھن میں دودھ موجود ہے اور دودھ اچھی طرح سے بھرا ہوا ہے. حضرات محترم جب رات کا پہر گزر جاتا ہے، صبح قبیلے کی عورتیں آتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے حلیمہ سعدیہ کیا تو نے تیل زیادہ خرید لیا ہے؟ رات بھر تیرے جھوپڑی سے چراغ کی روشنی باہر آتی رہی. حضرات محترم حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی چراغ روشن نہیں کیا، بلکہ میں جس بچے کو لے کر آئی ہوں یہ اس کی روشنی کا کمال ہے اور یہ اس کی روشنی کی خوبصورتی ہے کہ میرے گھر جو ہے وہ منور ہو گیا. حضرات محترم اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے. جو آپ کی پہلے بکریاں تھی جو سوکھی تھی اب فربا اور موٹی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اور دودھ بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے. حلیمہ سعدیہ اور ان کے جو شوہر تھے کہتے ہیں کہ آج بہت دن کے بعد ہم لوگوں کو بھرپیٹ دودھ میسر ہوا ہے اور آج جا کر ہم سیراب ہوئے ہیں. حضرات محترم اب ایسے ہی سلسلہ چلنا شروع ہوا. اب کیا دیکھتی ہے قبیلے سعد کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ اپنے اپنے چرواہوں سے جو چرانے والے ہیں ان سے کہتی ہیں کہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں پر لے جایا کرو، اس لیے کہ ان کی بکریاں بہت دودھ دیتی ہیں اور بہت فربا اور لاگر ہو جاتی ہیں، فربا اور موٹی ہو جاتی ہیں. حضرات محترم وہاں پر بھی وہ اپنی بکریوں کو چراتے تھے لیکن اس کا معاملہ ویسے ہی رہا جیسے پہلے تھا. لیکن حضرات محترم وہ لوگ حلیمہ سعدیہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے حلیمہ سعدیہ یہ بتاؤ تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتی ہو جس کی وجہ سے ایسے دودھ دیتی ہیں اور ایسے فربا ہیں؟ حضرات محترم حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بکریوں کو کچھ نہیں کھلاتی بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات جو بچہ میرے پاس موجود ہے اس بچے کی برکت سے رب تبارک و تعالی نے میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ میسر فرمایا ہے. حضرات محترم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اب لوگوں کا تانتا لگنا شروع ہو گیا اور تمام لوگ تبرک کے طور پر یعنی اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں کو دھل کر دے دیا جاتا تھا، اس سے شفا یاب ہو جاتے تھے. حضرات محترم یوں ہی کچھ وقفہ گزرتا رہا اور حلیمہ سعدیہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کو لے کر آئیں اس وقت آپ کے پاس بھی ایک دودھ پیتا بچہ رہا ہے. حضرات محترم حضرت حلیمہ سعدیہ ہمیشہ جب دودھ پلانتی تو ایک پستان سے آپ دودھ پیتے تھے اور ایک پستان چھوڑ دیا کرتے تھے. بچپن کا عالم ہے. اور حلیمہ سعدیہ کا ایک اور چھوٹا بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا. نبی کریم علیہ السلام ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور ایک پستان چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت محترم حلیمہ سعدیہ بہت کوشش کرتی تھی کہ دونوں پستان سے دودھ پیے تاکہ اور زیادہ فربا ہو جائے اور زیادہ تندرست ہو جائے. لیکن حضرات محترم جو نبی دنیا میں انسانیت کی مثال پیش کرنے کے لیے آ رہا ہو، جو نبی جو رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے آ رہا ہو، وہ کیسے نا انصافی کر سکتا ہے؟ حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد اور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنے کے بعد پھر کچھ ایسے مرحلات پیش آئے جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں. حضرات محترم ہوا یوں کہ حلیمہ سعدیہ کے اور جو بچے تھے وہ دن میں بکریاں چرانے چلے جاتے تھے. نبی کریم علیہ السلام گھر پر اکیلے رہتے تھے اور جب شام میں آتے تھے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کے بڑھنے کا عالم یہ رہا کہ جیسے کوئی سال بھر میں بڑھتا ہے نبی کریم علیہ السلام ایک مہینے میں بڑھتے رہے ہیں. اس طرح سے نشو نما ہوتی رہی ہے. حضرات محترم کچھ ہی مدت کے بعد نبی کریم علیہ السلام بات بھی کرنے لگے اور جب بات کرتے تو حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے کہ میرے اور بھائی بہن جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بھی بکریوں کو چرانے جاؤں گا. حضرات محترم اب آپ اندازہ لگائیں نبی
کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کہ آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، لیکن بچپنا کیسے گزر رہا ہے؟ بکریوں کو چرانے کے لیے آپ چل دیتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ جب بھیج دیتی ہیں بچوں کے ساتھ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراتے ہیں۔ کچھ ہی دن ایسے چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ایسا واقعات پیش ہوا جس سے حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، اور وہ واقعات کیا تھا؟ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کے بچے بکریاں چرانے گئے اور ساتھ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لے گئے، اور اس کے کچھ وقت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بچے کو آپ لے کر آئی ہیں اسے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے۔ اب حلیمہ سعدیہ وہاں سے بھاگتے ہوئے آتی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ اسی راستے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، اور وہ بچے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ لوگ پکڑ کر لے گئے اور انہیں لٹا دیا اور ان کے سینے کو چاک کر دیا، حضرات محترم حلیمہ سعدیہ جب یہ اتنا سنتی ہیں وہ بے قرار ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے بھاگتے ہوئے جب آتی ہیں تو ادھر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے جسم میں جو ہے وہ لرزہ طاری ہے، یعنی کپ کپی جیسی طاری ہے۔ حضرات محترم حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کیا ہوا؟ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے۔ آپ جب سینہ دیکھتی ہیں تو وہاں پر ایسا کوئی نشان موجود نہ تھا، لیکن حضرات محترم اسے کہتے ہیں کہ شق الصدر، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو 3 مرتبہ چاک کیا گیا، یعنی کہ دل کو سینہ چاک کر کے دل کو 3 مرتبہ چاک کیا گیا، اور وہ اس سبب سے کہ ایک تو بچپن کی مدت میں شک کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ تمام جو اور بچوں میں ہوتا ہے کہ بچپن کا زمانہ کھیلنے کودنے میں ایسے جو وسوسے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرشتوں کو ساتھ لیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کر کے اور آپ کے دل کو نکال کر کے اور اسے جنت کے پانی سے دھل کر پھر ویسے ہی رکھ کر بند کر دیا گیا۔ حضرات محترم حلیمہ سعدیہ اس سے اس قدر ڈر گئیں کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بکریاں چرانے نہیں بھیجتی تھی، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرانے نہیں گئے تو حلیمہ سعدیہ کی ایک بکری کو وہاں پر جو شیر تھے انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ حضرات محترم آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی جانور درندہ ہوگا، اگر وہ بکری کو پکڑے گا تو کیا وہ بکری بچے گی؟ یقیناً نہیں بچے گی۔ لیکن حضرات محترم جب حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو پکڑ لیا، بچوں نے آ کر بتایا کہ شیر نے بکریوں کو پکڑ لیا، حضرات محترم حلیمہ سعدیہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یہیں پر رہیں، بکریوں کو میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ تمام جو اس جنگل میں شیر رہا کرتے تھے وہ تمام اکٹھا ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی حلیمہ سعدیہ کی وہ بکری جو پکڑ کر لے گئے تھے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان جانوروں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اس کے بارے میں آگے روایت میں آتا ہے کہ حضرات محترم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ کی بکری کو لے کر گھر آتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آخر شیر نے بکری کو کیسے چھوڑ دیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری ماں، وہ جو شیر نے بکریوں کو پکڑا تھا وہ کھانے کی غرض سے نہیں پکڑا تھا، وہ صرف اس وجہ سے پکڑا تھا کہ جب تک میں جنگل میں جاتا رہا وہ شیر جو ہے وہ مجھے دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیا کرتے تھے، مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو جایا کرتے تھے اور مجھے دیکھ کر انہیں راحت میسر آتی تھی، لیکن جب سے میں نے جنگل جانا بند کر دیا تو شیروں نے یہ مشورہ کیا کہ اگر ان کے گھر کی بکری پکڑ لی جائے تو یقیناً وہ چھڑانے ضرور آئیں گے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے گی۔ حضرات محترم آپ غور کریں کہ جو درندے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کیا ہے۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہت وسیع ہے، اور ایسی وسیع ذات والے نبی کے کلمہ پڑھنے والے اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذکر کی محفل سجائیں، اور ذکر کی محفل سجانے کے ساتھ ساتھ ہی ولادت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا اظہار کریں، اور خوشی کا اظہار جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل پہنچے تو تم خوشی
کا اظہار کرو۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد حلیمہ سعدیہ کے ساتھ 2 سال گزرنے کے بعد جب حلیمہ سعدیہ واپس کرنے آتی ہیں، یعنی واپس پہنچانے آتی ہیں، اور پھر حلیمہ سعدیہ کا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش یہ بچہ مجھے مل جاتا اور میں اسے اپنے ہی گھر میں رکھتی۔ حضرات محترم یہ حلیمہ سعدیہ کا دل میں سوچنا تھا کہ جب وہ مکہ پھر سے آتی ہیں تو اس وقت ایسی بیماری ایک لاحق تھی کہ جو بچے چھوٹے ہوتے تھے انہیں وہ بیماریاں پکڑ لیتی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ اے حلیمہ سعدیہ اس بچے کو پھر سے لے جاؤ، اور جب یہاں کی ہوائیں اچھی ہو جائیں گی تو پھر لے کے آنا۔ حضرات محترم پھر حلیمہ سعدیہ لے جاتی ہیں، اور کچھ وقفے کے بعد پھر جب حلیمہ سعدیہ لے آتی ہیں پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم والد محترم کا سایہ تو 5 جب آپ شکم میں تھے اسی وقت اٹھ گیا تھا۔ اب حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 6 سال کی ہوئی، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے جب اندر آئے تو دیکھا کہ میری ماں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ حضرات محترم وہ آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم تو نے میرے باپ کا سایہ جو ہے وہ بہت پہلے ہی اٹھا لیا ہے، اب میری ماں مجھے نظر نہیں آتی۔ حضرات محترم غیب سے ندا آتی ہے اے محبوب اندر جا کر دیکھو تمہاری ماں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرات محترم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری ماں اپنے سر کو گھٹنوں پر رکھ کر اور ہچکیاں باندھ کر رو رہی ہے، حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور اپنے ماں کے گلے سے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ماں، اے میری پیاری ماں، آخر کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہی ہیں؟ حضرات محترم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آج مجھے تمہارے والد کی بہت یاد آ رہی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان کی قبر پر جاؤں اور ان کی زیارت کروں۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بس اتنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں اور عبد المطلب کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے دادا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانی کے ہاں گھوم جاؤں۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیحال جو ہے وہ مدینہ ہے اور آپ کے دادا کا بھی ننیحال مدینہ ہے۔ حضرات محترم اور جہاں پر آپ کی والد محترم کی قبر ہے وہ مدینے کے راستے میں پڑتی ہے۔ حضرات محترم مدینے کے راستے میں ایک مقام پڑتا ہے جسے مقام ابوا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی قبر مبارک ہے۔ حضرات محترم حلیمہ سعدیہ ادھر سے جاتی ہیں اور جانے کے بعد جب اپنے گھر پہنچتی ہیں اور گھر سے جب واپس ہوتی ہیں تو اسی مقام ابوا میں آتی ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں اور زیارت کرنے کے بعد جب اس قافلے کا چلنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اب یہاں سے چلا جائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے کہ اب وہ سواری پر بیٹھ نہیں پا رہی ہیں اور حضرت آپ کے ساتھ جو ہے سفر میں حضرت ام ایمن بھی موجود ہیں۔ حضرات محترم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے ام ایمن تم قافلہ والوں سے کہہ دو کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور قافلے کو کچھ وقفے کے لیے روک لیا جائے۔ حضرات محترم قافلہ روک دیا گیا۔ قافلے کو روکنے کے بعد حضرات محترم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پہلے سے اور زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب آخر وقت اسی جگہ پہ آتا ہے۔ حضرات محترم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں اے ام ایمن یہ میرا بیٹا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد یہ دیواروں کو پکڑ کر نہ روئے، اس لیے کہ اگر یہ روئے گا تو میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوگا اور میرے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ اے ام ایمن اس میرے بیٹے کو رونے مت دینا۔ حضرات محترم اس کے بعد حضرت محترم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے پاس بلاتی ہیں اور بلانے کے بعد کہتی ہیں بیٹے آج آخری مرتبہ تو مجھ سے لوری سن لے، یقیناً اس کے
کے بعد میں تجھے لوری نہ سنا سکوں گی۔ حضرات محترم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوری سناتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر موجود ہیں، اور اسی وقت آپ کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ 6 سال کی مدت ہے ابھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے ہٹ چکا۔ حضرات محترم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، فرشتوں کا عرش پر کوہرام ہو جاتا ہے، اور فرشتے رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، تو نے اپنے محبوب کے ماں اور باپ کا دونوں کا سایہ اٹھا لیا۔ حضرات محترم رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا محبوب، میں نے اپنے محبوب کے سر سے جو ماں باپ کا سایہ اٹھایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے اوپر کوئی سایہ نہ رہے، بلکہ میرے محبوب کا سایہ تمام کائنات پر رہے، اس وجہ سے میں نے ان پر سے سایہ اٹھایا۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، لیکن یہ آج کا یہ دن تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت 6 سال تھی، اور ایک مدت وہ ہوتی ہے جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے اے میرے بیٹے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو تمام زمانے کا سلطان ہوگا، تجھے تمام زمانے والے سب سے اونچے عہدے پر جانیں گے، اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے۔ حضرات محترم آخر میں وہ وقت آتا ہے کہ تمام کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی واہ واہ ہوتی ہے، اور تمام کائنات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے سر کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر روتے ہیں، اور اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی نے آپ کو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے؟ اگر ایسا کیا ہے تو آپ بتائیں، میں اس کی آنکھ نکال لیتا ہوں۔ اگر کسی نے آپ کو ہاتھ سے پریشان کیا ہے، آپ حکم دے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آج مجھے اپنی ماں کی یاد ستا رہی ہے، اور مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے، اس کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ حضرات محترم حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا ابھی بھی آپ کو آپ کی والدہ کی یاد آتی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یقیناً مجھے آج بھی ویسے ہی اپنی ماں کی یاد آتی ہے جس طرح سے مجھے بچپن میں آیا کرتی تھی۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ یقیناً دیکھ کر خوش ہوتی کہ آج میرے بیٹے کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ منصب، وہ عہدہ عطا کر دیا ہے جس عہدے کی وہ بات کیا کرتی تھی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، اور میری ماں حیات میں ہوتی، اور میرے حجرے سے مجھے دیکھتی کہ میں امامت کر رہا ہوں، میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، اور اگر اسی حال میں میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندگی چھوڑ کر ماں کی خدمت میں جانا یہ کیسا ہوگا؟ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی، رب تبارک و تعالیٰ اس وقت راضی ہوتا ہے جب بندے کے والدین راضی ہوتے ہیں، اگر بندے کے والدین راضی نہ ہوں گے تو وہ بندگی کس کام کی؟ حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اپنی جو ہے وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ، کس کے ساتھ کیسے رہنے کا ہے، یہ تمام طریقے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے۔ اور جس مقام پر جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ایسا وقت رہا ہے کہ جس وقت میں کفر کا دورہ رہا ہے، اور ایسی ظلمت کی آندھیاں چل رہی تھی کہ اس وقت حتیٰ کہ ایسا عالم رہا ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا کہ اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیتے تھے، اور اسے نہ کھانے کو دیتے تھے، نہ پینے کو دیتے تھے، نہ نہانے کے لیے، نہ دھونے کے لیے کوئی چیز کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ ایسا برا دور رہا ہے، اور اس وقت جب زنا عام ہو چکا تھا، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، ہر طرف برائیوں کا شورا ہو گیا تھا، تمام کائنات میں جب برائی
موجود ہوگی۔ تو اب کائنات نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم اب اپنے محبوب کو مبعوث فرما۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام اس روئے زمین پہ تشریف لائے۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام کی زندگی بیان کرنے پر، اگر بیان کرنے پر آئے تو یقیناً بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرات محترم ہم نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منا کر ان چیزوں کا تو اظہار کر سکتے ہیں کہ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت رکھیں اور ان سے محبت کا اظہار بھی کریں۔ صرف محبت رکھنا ہی قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اس لیے کہ عشق ہے سرکار سے تو اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ اپنے دل کو بنا دو اپنے آقا کا مزار، سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے۔ حضرات محترم رب تبارک و تعالیٰ کی محبوب کی محبت کا اظہار بے حد ضروری ہے، اور کل کا دن انشاءاللہ وہ دن ہے جس دن نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا چرچا رہا، اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی گئی، اور یہ خوشی صرف انسانوں نے نہیں بلکہ فرشتوں نے بھی منائی۔ یہ خوشی صرف فرشتوں نے نہیں بلکہ چرندوں پرندے نے بھی منائی۔ یہ خوشی صرف چرندوں پرندوں نے نہیں بلکہ درندوں جانوروں نے بھی منائی، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام تمام عالم کے لیے رحمت ہیں تو وہ جانوروں کے لیے بھی ویسے ہی رحمت ہیں، تمام مخلوقات کے لیے ویسے ہی رحمت ہیں۔ تو جب ایسے رحمت والے کی ولادت باسعادت کا دن آئے تو یقیناً ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس خوشی کے اظہار کے بدلے میں رب تبارک و تعالی ہمیں بے شمار فضائل عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کے دلوں کو نعمتوں سے بھر دیا کرتا ہے، اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیا کرتا ہے۔ حضرات محترم جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں معاف فرمائے، اور حضرات محترم رب تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین کی تمام حاضری کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی اس محفل کو سجانے میں جس طرح سے بھی حصہ لیا، دامے درہمے سکنے جتنی بھی جس طرح سے بھی اس میں حصہ لیا، ان تمام لوگوں کی کاوشوں کو قبول کرے۔ جن بچوں نے اس میں محنت کی ہے ان تمام بچوں کی نشو و نما کو بہتر بنائے، اور ان بچوں کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ اے یا پروردگار عالم ہم تمام حاضرین کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔